اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17 مدات۔ اس سبق کے اندر ہم وہ چیزیں پڑھیں گے کہ جن کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے کہاں پر مد کرنی ہے، کس حروف کو کتنا لمبا کرنا ہے اور کیوں لمبا کرنا ہے، اس کی وجوہات۔ عام طور پر بولا جاتا ہے نا کہ یہاں پر مد ہے، یہاں پر مد ہے، تو وہ ساری چیزیں ہم اس تختے کے اندر پڑھیں گے۔ جز نمبر 1، مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے 2 سبب ہیں، نمبر 1 حمزہ اور نمبر 2 سکون۔ جز نمبر 2، مد کی 6 اقسام ہیں۔ مد کی 6 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ مد متصل، مد متصل، مد منفصل، مد منفصل، مد لازم، مد لازم، مد لین لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد عارض، مد لین عارض۔ مد لین عارض۔ یہ 6 اقسام ہیں مد کی۔ جہاں بھی مد ہوگی ان 6 میں سے ایک ضرور لگے گی۔ جہاں بھی مد ہوگی ان 6 میں سے ایک مد ضرور ہوگی۔ آگے وضاحت کریں گے تو مزید واضح سمجھ آ جائے گا۔ جز نمبر 3، پہلی کون سی تھی؟ مد متصل۔ مد متصل کسے کہتے ہیں؟ اب اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ مد متصل کسے کہتے ہیں؟ مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اب یہاں پر پہلے چیز انہوں نے بتائی حمزہ۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا نا کہ مد کے 2 سبب ہیں، کون کون سے؟ حمزہ اور سکون۔ تو یہاں پر حمزہ کی بات ہوگی، یہاں پر حمزہ کی بات ہوگی۔ کیسے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے، یہاں پر حمزہ کی بات ہوگی۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اب یہاں پر حروف مدہ کی بات ہے تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ سب سے پہلی بات، حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ یا مدہ، یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ اب یہ 3 حروف مدہ کے بعد کوئی بھی ہو، الف مدہ بھی ہو سکتا ہے، واو مدہ بھی ہو سکتا ہے اور یا مدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ان حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، مطلب اسی لفظ کے اندر ہوگا تو مد متصل بنے گا۔ جیسے اگر مثال بھی دی ہے جاء، جاء، یہاں پر جیم کے بعد آگے الف ہے تو الف حروف مدہ ہے۔ اب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، نہ کہ دوسرے کلمے میں، یہ مد متصل ہوگا۔ آگے جز نمبر 4، دوسری قسم مد منفصل۔ مد منفصل حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ کہ یہ بھی اسی کی طرح ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ مد متصل میں کیا تھا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، اور اس میں فرق کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اب یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ یہاں پر پہلے میں کیا تھا؟ اسی کلمے میں، اور دوسرے میں دوسرے کلمے میں ہو، بس اتنا سا فرق ہے۔ یہاں پر بھی وہی حروف مدہ ہوگا، حروف مدہ کے بعد ہوگا، اب جو دوسرا حرف ہوگا اس کے اندر حمزہ آئے گا تو مد منفصل بن جائے گا۔ جیسے فی انفسکم، فی انفسکم، یہ یا حروف مدہ ہو گئی فا یا زیر فی کے اندر، فی کے اندر یا حروف مدہ، اور آگے انفسکم، فی الگ ہے اور انفسکم الگ ہے، اور انفسکم کے اندر پہلے جو حمزہ ہے وہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو مد منفصل ہوگا۔ اس لیے اس پر مد کریں گے، مطلب کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی انفسکم، فی انفسکم۔ آگے جز نمبر 5، مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ مد متصل اور منفصل جو ہم نے ابھی اوپر پڑھے کہ مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اور مد منفصل کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اب ان دونوں کو لمبا کتنا کرنا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو انہوں نے نیچے وضاحت کر دی کہ مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑھائی الف، 2 اڑھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔
تو یہ مد متصل اور منفصل کی تعریف، اور ہم نے اس کو کتنا لمبا کرنا ہے کہ اگر لفظ کے اندر حروف مد آ جائے، مد متصل اور منفصل ہو، تو ہم اس کو کتنا لمبا کریں گے۔ آگے مد لازم، مد لازم حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، سکون اصلی یعنی جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا حروف مدہ کے بعد۔ یہاں پر بھی وہی حروف مدہ ہے، پہلے میں کیا تھا حروف مدہ کے بعد حمزہ، اور یہاں پر کیا ہے حروف مدہ کے بعد سکون۔ سکون اصلی یعنی جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن، یہ جانن کے اندر جیم کے بعد الف حروف مدہ، آگے نون پر تشدید سکون اصلی ہے تو مد لازم ہوگا۔ آگے مد لین لازم، حروف لین کے بعد سکون اصلی یعنی جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ پہلے میں تھا مد لازم، اب یہاں پر ہے مد لین لازم۔ جب حروف لین کی بات آ رہی ہے، اس کے نام کے اندر بھی لین آ رہا ہے، تو یہاں پر حروف لین کی بات کریں گے۔ مد لازم میں حروف مدہ ہوں گے اور مد لین لازم کے اندر حروف لین ہوں گے۔ حروف لین کے بعد سکون اصلی یعنی جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین، عین کے بعد یا حروف لین ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتی ہے۔ آگے سکون اصلی ہے، سکون اصلی ہے نون پر، تو یہ مد لین لازم ہوگا۔ اب ان دونوں کو لمبا کتنا کریں گے اس کی وضاحت۔ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ 4 کی وضاحت ہو گئی، اب آگے 2 رہتے ہیں، ان کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں۔ مد عارض، مد عارض، مد عارض حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا مد لازم اور مد لین لازم کے اندر کہ سکون اصلی ہو، سکون اصلی ہو، لیکن یہاں پر فرق کیا ہے کہ سکون عارضی ہو، کیا ہو؟ عارضی سکون ہو، یعنی حروف مدہ کے بعد مد عارض کی مثال کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون، یہ اصل میں مسلمون تھا، تو وقف کی وجہ سے نون پر جو زبر تھی وہ ختم ہو گئی، یعنی نون ساکن ہو گیا، تو مسلمون سے مسلمون بن گیا۔ اسی طرح مد لین عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، مد عارض میں حروف مدہ کے بعد اور مد لین عارض میں حروف لین کے بعد، بس فرق ہے کیونکہ نام کے اندر بھی لین آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر حروف لین کی بات کریں گے۔ مد لین عارض کیا ہے؟ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا۔ اب ان دونوں کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز کا فرق ہے، حروف مدہ کا اور حروف لین کا۔ مد عارض میں حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو اور مد لین عارض میں حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، باقی کوئی زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، باقی وہی ہے۔ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین، شفتین۔ اب یہاں پر آخر میں یا جو ہے یہ یا حروف لین ہے، اب حروف لین کے بعد عارضی سکون ہے یعنی نون ساکن جو ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ آخر میں وقف آ رہا ہے، وجہ سے عارضی سکون آ رہا ہے تو اس لیے یہ مد لین عارض ہوگا۔ اب آخر میں مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا لمبا کریں گے اس کی صورت بیان کرتے ہیں۔ مد عارض اور مد لین عارض کو 1 2 یا 3 الف، 1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھے، تو باقی انشاءاللہ تعالی مشق جو ہے وہ ہم کل کریں گے۔ اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔